شامی صاحب، سر صحافت کا گلا تو عرصے سے گھونٹا جا رہا ہے، کوششیں ہوتی رہی ہیں اور یہاں تک کہ لوگوں کو کوڑے بھی مارے گئے ڈکٹیٹرز کے دور میں. کیوں آخر ایسا ہوتا ہے شامی صاحب کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ کالے قوانین نظر آتے ہیں، لیکن جب حکومت میں چلے جاتے ہیں تو پھر آنکھوں پہ کالا چشمہ لگ جاتا ہے؟ کوڑے جو مارے گئے نا، تھوڑی اس کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے. اچھا، کوڑے کسی تحریر پہ نہیں مارے گئے، ٹھیک، کسی اداریے پہ نہیں مارے گئے. وہ مارشاء اللہ کا ایک ضابطہ تھا، ٹھیک، جس کے تحت اگر آپ جلوس نکالتے تھے، مظاہرہ کرتے تھے تو آپ کو کوڑوں کی سزا دی جا سکتی تھی. قانون کی خلاف ورزی ٹھیک ہے نا، اس وقت کے مربع. اس وقت. ہاں ٹھیک ہے. اگر کسی اخبار نویس نے جلوس نکالا، مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، تو اس مظاہرے کی پاداش میں اس پہ کوڑے لگے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کوڑوں لگنے کی تعریف نہیں کی جا سکتی، نہ تائید کی جا سکتی. ٹھیک، کوئی غیر انسانی فعل سمجھتا ہوں میں اس کو صحیح آج کل کے دور میں. لیکن بہرحال یہ ایک یعنی صحافت سے یعنی تحریر سے اس کا تعلق نہیں تھا. اچھا ٹھیک اب ہے. بہرحال سے قطع نظر ٹھیک ہے. پاکستان میں ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی پڑی ہے آزادی صحافت کے لیے، ٹھیک ہے. اور خود مجھے بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. مارشاء اللہ کے تحت مقدمہ چلایا گیا، ہم نے فوجی عدالت کا بائیکاٹ کیا، 1 سال قید کی سزا دی گئی، اور پھر بھٹو دور میں متعدد مقدمات قائم کیے گئے. ڈیکلیریشن جو ہے مجھے نہیں دیا گیا، اور میں جو ڈیکلیریشن میرے پاس ہوتے تھے بار بار منسوخ کیے گئے. صحیح. اس وقت تو پھر نیوز پرنٹ جو ہے وہ بھی امپورٹ کیا جاتا تھا، حکومت اس کا لائسنس دیتی تھی، اس پہ بھی حکومت کی اجارہ داری تھی. ٹھیک ہے. وہ کاغذ جو اپنے ہوتا مخالف جو جن کو سمجھتی تھی اخبارات کو اور رسالوں کو، ان کو نیوز پرنٹ نہیں دیتی تھی. اچھا. تو ایک بڑا ایک کٹھن دور گزرا ہے، اور بلکہ کئی ادوار گزرے ہیں. سب سے ورسٹ پھر کون جب سا مارشاء دور اللہ تھا؟ ہے ہاں تو مارشاء اللہ آئے گا، تو مارشاء اللہ میں تو نہ قانون ہوتا ہے، نہ آئین ہوتا ہے، بالکل. تو پھر نہ جمہوریت ہوتی ہے، تو وہ تو اس کی مرضی جو چاہے کرے. اختلاف رائے کو لے کے یا تحریر کو لے کے شامی صاحب ورسٹ دور آپ کے خیال میں جو ہے وہ کون سا رہا، جس میں لکھنے پر بھی پابندی رہی، مارشاء اللہ بولنے دور پر کو بھی؟ نکال دیں اگر آپ ہاں مارشاء اللہ کے دور کو نکال دیں، کیونکہ مارشاء اللہ کا دور تو مارشاء اللہ کا دور ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھٹو صاحب کا دور ہے وہ بدترین دور تھا. اچھا. لیکن اب آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، اب ایک آ گیا ہے سوشل میڈیا. آپ دیکھیں ایک زمانے میں اخبار کا ڈیکلیریشن حاصل کرنا جو ہے وہ کار دارت تھا. اچھا. بھٹو صاحب کے دور میں، ایوب خان کے دور میں، یہ آپ اخبار کا ڈیکلیریشن حاصل نہیں کر سکتے تھے. اچھا، شرائط اتنی سخت تھیں. اتنی سختی. وزیر اعظم کی اجازت ہوتی تھی اس کے اوپر. اچھا. بظاہر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آپ کو دیتا تھا پروانہ، لیکن در حقیقت وہ وزیر اعظم ہاؤس تک جاتی تھی فائل. اچھا. تو ڈیکلیریشن نہیں ملتا تھا. اور الیکٹرانک میڈیا تو ظاہر ہے پھر بعد میں آیا. ہاں جی. اس وقت تو تھا پی ٹی وی. ہاں جی، مشرف دور میں زیادہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے پروان چڑھا. اوپن کیا انہوں نے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب پرنٹ میڈیا کا دور تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اب آ گیا ہے سوشل میڈیا. جی ہاں، ڈیجیٹل اور میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک اخبار جو ہے وہ ایک ڈیکلیریشن کے تحت چھپتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کا ایڈیٹر کون ہے، اس کا پبلشر کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا رپورٹر کون ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز چھپتی ہے تو پورا ادارہ آپ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قانون کے سامنے ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا ہے. تو جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ٹی وی چینل ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. ٹھیک. ان کے لیے ادارے موجود ہیں، پریس کونسل موجود ہے، ادھر آپ کا یہ پیمرا موجود ہے، پیمرا اتھارٹی ہے، اور وہ ان کے ان کو جواب دہ ہیں یہ ادارے جو ہیں. ٹھیک. اب یہ جو جب ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے یا سوشل میڈیا آیا ہے، اس میں جو شخص اپنے گھر بیٹھ کے چاہے کوئی بھی آپ کو ٹویٹ کر سکتا ہے، کوئی پوسٹ کر سکتا ہے، کوئی فلم بنا کے چلا سکتا ہے، کسی کی پگڑی اچھال سکتا ہے، جس کی کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک شخص بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے،
اور یہاں وہ آپ سے مخاطب ہے، آپ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ تو وہ تو سر اس میں بھی کیسے پکڑیں گے جو ابھی بنا رہے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، بات سمجھی نہیں جا رہی۔ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، مثلا ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہیں، جب اس میں آپ کچھ بھی انڈیل دیں، ٹھیک، میں کہتا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹس ہیں، اچھا، آپ جہاں چاہیں غلاظت بکھیر دیں۔ اب یہ جو آپ کے پلیٹ فارم ہیں، یہ قانون کو جواب دہ نہیں ہے، ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہے، ان کے دفاتر ہی نہیں ہے سر آپ کے دفاتر ہی نہیں ہے ان کے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اور امریکہ میں بھی ابھی یہ بحث ہو رہی، یورپ میں بھی ہو رہی، وہاں بھی ابھی ان کی جواب دہی نہیں۔ ہاں جی، اگر یہ ادارے قانون کو جواب دہ ہوں تو پھر اگر کوئی میٹیریل ایسا چھپے گا تو آپ ان کی بھی گردن ماپیں گے، ان کو ہرجانہ کریں گے، صحیح، ان کے حق کے عزت کا قانون پہ نافذ کریں گے، اور یہ بھی سوچیں گے، یہ اپنا سینسر لگائیں گے کہ ایسی چیز کوئی نہ آئے جس سے ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، اب یہ ہمارے ہاں تو ان کے دفاتر ہی نہیں ہے، جی ہاں، ہم تو ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہے اب جو آدمی چاہے ان پلیٹ فارم پہ جو چاہے ان ڈیل دے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اور اداروں کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف، خواتین کے خلاف، مذہبی رہنماؤں کے خلاف بہت کچھ خرافات بکی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایکس پر پابندی لگا دو، آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کے ان کے دفاتر ہی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک، آپ کا کوئی قانون ان کو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کوئی نیو یارک ٹائمز چھاپنا چاہوں آج، یا واشنگٹن پوسٹ پاکستان میں، تو اس کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی حکومت سے، ٹھیک، تب میں چھاپ سکوں گا۔ اچھا، لیکن یہاں تو کوئی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کے کود جاتے ہیں، ہاں جی، جس طرح فوجیں آتی ہیں دشمن کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے۔ اب حکومت جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے قانون سازی کی کوشش کی، جی ہاں، قانون بنایا، یہ آیا تو اسی وقت وہ تھا پھر یہ، وہاں اس وقت جو اپوزیشن، ان کی اپوزیشن تھی جو آج کی حکومت ہے، وہ اس وقت ان سے تعاون کرنے کو تیار نہیں تھی، اسے کالا قانون سمجھتی تھی، کہتی تھی یہ آزادی اظہار پہ پابندی ہے۔ آج وہ حکومت جب یہ قانون پاس کر رہی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے کہتی ہے، اس کے جو مخالف ہے حکومت کے، وہ کہتے ہیں کالا قانون ہے۔ جی ہاں، اب مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی غلطی ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ حکومت کو دو الگ الگ کرنے، یہ دو الگ اجناس ہیں، اچھا، دو الگ اصناف ہیں، اچھا، یہ صنف الگ ہے۔ کون کون سی؟ یعنی یہ ڈیجیٹل، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے، ایک ہے پرنٹ میڈیا، اچھا، ٹھیک ہے، ڈیکلیریشن ہولڈرز، ٹھیک ہے، لائسنس ہولڈر۔ اب دنیا ٹی وی جو ہے اس کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ ہمارا روزنامہ پاکستان ہے، اس کا آن لائن پریزنس ہے، ہم اس کے لیے جواب دیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سارے اخبارات، جنگ، نوائے وقت، دنیا، ہر ایکسپریس، سارے ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں وہ تو ان کے لیے تو جواب دیں۔ وہ آپ کو پتا ہے کون اس سے لکھ رہا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون اس کا منتظم ہے۔ اسی طرح سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، وہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو لائسنس ہولڈرز ہیں اور جو ڈیکلیریشن ہولڈرز ہیں، ٹھیک، ان کو ان کی کیٹیگری الگ کر دے، اچھا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے ہیں جو آوارہ پھر رہے ہیں، فری لانسر کیا فری لانسر ہیں، جو یعنی کسی کو جواب دینی ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، دنیا پوری میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف الگ کاروائی کرے، ان کی گردن ماپے نا۔